اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہم دو صلوات کے بعد آج ذو الحج شریف کا مہینہ ہے اور 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اسی مناسبت سے 11ویں شریف کے موقع پہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے گا. مالک کرم فرمائے، حق بیانی کے اللہ توفیق جمیل عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. جب آپ محاصرے میں تھے، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا کہ اس وقت آپ پہ پانی بھی بند ہے، محاصرہ بھی ہے، آپ کی حکومت ہے، اجازت دیں. فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف میں ایک آدمی اس کی وجہ سے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میرے رب کے ہاں میری 10 خصلتیں موجود ہیں. میں وہ چوتھا انسان ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. اور میں وہ انسان ہوں سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک کسی کا مقدر نے یہ ساتھ نہیں دیا جو میرے مقدر نے ساتھ دیا. نبی کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں میرے نکاح میں آئی ہیں. کسی کے یہ مقدر کائنات میں یہ کسی کے مقدر میں نہیں ہے. اور دوسری ہو گئی تیسری خصلت اللہ کے ہاں میری موجود ہے. جب سے میں نے اسلام قبول کیا زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے بدکاری نہیں کی اور میں نے اسلام میں آ کر نہیں کی. اور نہ میں نے پہلے شراب پیا ہے نہ میں آج اسلام میں پی رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ خصلتیں میرے رب کے پاس موجود ہیں. میں نے کبھی برائی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور میرے رب نے مجھ سے برائی ہونے نہیں دی. اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے میں اسلام قبول کیا ہے ہر جمعہ المبارک کو ایک غلام آزاد کرتا ہوں اور اگر رہ جائے تو جمعہ کے بعد میں غلام کو آزاد کرتا ہوں. یہ خصلتیں میرے رب کے پاس موجود ہیں. اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نہ کبھی لہو لعب میں مشغول ہوا ہوں نہ میں نے آج تک کسی ایسی بات میں مستغرق ہوا ہوں جو میرے رب کو ناپسند ہو. اللہ اکبر. کتنی شانیں ہیں، کتنا مقام ہے، کتنی رفعت و کتنی بلندی ہے. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے. آپ کی حکومت ہے. قحط پڑ گیا. جب قحط پڑ گیا تو آپ نے 1000 اونٹ گندم کا، گلے کا
اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ خرید کر لائے۔ جب اپنے گھر میں پہنچے تو مکے کے تاجر بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دے دو، سارے کا سارا دے دو۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 10 روپے کے بدلے 2 روپیہ دوں گے۔ آپ نے فقد ازدونی فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے، فقد ازدونی مجھے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر 10 کے اوپر منافع 4 روپے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا فقط ازدونی مجھے زیادہ ملتا ہے، حتیٰ کہ 5 تک گئے کہ 10 کا منافع 10 روپے تمہارے درہم ہوں گے، منافع کے طور پہ ہم 5 روپے زیادہ 5 درہم زیادہ دیں گے۔ آپ نے فرمایا فقط ازدونی مجھے زیادہ ملتا ہے۔ ورثہ حیرت میں پڑھ کر کہنے لگے مدینے کے تاجر ہم ہیں، اتنا نفع کون دیتا ہے جو تم بڑھتے جا رہے ہو؟ ہم نے 2 کہا تم نہیں مانے، ہم نے 4 کہہ دیا تم پھر بھی نہیں مانتے، ہم 5 کہہ دیا تو پھر بھی نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر، کون ہے اتنا نفع دینے والا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا نفع کہا؟ فرمایا زادنی اللہ، میرا رب اس سے بھی زیادہ نفع دیتا ہے۔ فرمایا درہمن واحدن عشرن، فرمایا 1 درہم کے بدلے وہ 10 دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ میں نے اسے دے دیا، اسے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے واقعی رب جتنا تو پھر نفع کوئی دے نہیں سکتا۔ انہیں کہ گواہ ہے نا، میں نے تمام مدینے کے فقیروں کے لیے یہ سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا تو آپ نے پہلے چھوٹی تھی، پھر لمبائی میں، چوڑائی میں، پھر ساگوان کی لکڑی جو ہے لگائی، اور اللہ اکبر بہت ہی کچھ کر دیا۔ کس نے؟ حضرت عثمان غنی نے۔ جنت البقیع کی زمین کس نے خرید کر دی؟ حضرت عثمان غنی نے۔ اور تو مسلمانوں کی چراگاہ کی زمین کس نے خرید کر دی؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، بات کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اپنے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، وہ مخالف تھا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اس نے آ کر یہ لفظ کہنے لگا کیا بدر میں حضرت عثمان غائب نہ تھے؟ آپ نے فرمایا تھے۔ احد میں بھاگ نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا بھاگ گئے تھے۔ کہنے لگے کیا یہ بیعت رضوان کے موقع پہ غائب نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں غائب تھے۔ بڑا خوش ہوا، مخالف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تو نے سوال تو کر لیا، میرے جواب بھی تو ذرا سن لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس رکوع میں ہے تسعدون ولا تقلبون علی حبیب والرسول یدعوکم، اس رکوع میں اللہ نے 2 دفعہ معافی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رب نے معاف کر دیا ہے تو پھر اعتراض کرنے والا کوئی اعتراض کر سکتا نہیں۔ اگر دل میں کھوٹ ہوتا، اگر زبان سے اور ہوتے، دل سے اور ہوتے تو میرا رب ان کو معاف نہ کرتا۔ اور غزوہ بدر میں کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ سیدہ رقیہ بنت رسول بیمار تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے عثمان، تو میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرو، اعادت کرو، بیمار پرسی کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، میں رب سے تمہیں بدر کا حصہ لے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اس لیے وہ بدر میں نہیں گئے۔ بیعت رضوان کی بات یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے انہیں سفیر
بنا کر بھیجا تھا۔ سفیر کون ہوتا ہے؟ جو پورے ملک کی زبان ہو، جو پورے حکومت کی زبان ہو، اس کا ترجمان ہو، اور وہ ترجمان ہو تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سفیر کہتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ اعتماد والے، سب سے زیادہ عزت والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی۔ تبھی تو بھیجا ہے نا، تبھی تو بھیجا ہے۔ جب سب کی بیعت ہو رہی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ چاہوں گا ذرا میری طرف غور سے دیکھنا ہوگا، میرے آقا نے ید اللہ والا ہاتھ اللہ اکبر یوں بلند کیا، لوگوں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہ میرے مصطفیٰ فرماتے یہ میرا ہاتھ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جب کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میرے مالک نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، محمد کریم اے عثمان تمہارے ہاتھوں میں تمہارے رب کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بتاؤ یہ شان، یہ مقام، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ عروج، یہ شان، یہ جاہ و جلال اللہ نے حضرت عثمان ہی کو تو دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کو دی ہے۔ رب نے کہا یہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ تو شاہ صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے ہاتھ تو باتی انہوں نے ہاتھاں رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ مولا کائنات امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن طالب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لوگوں فرشتوں میں حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کا مطلب، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ دو نوروں والے۔ کیا؟ بلند آواز سے دو، بلند آواز سے دو۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے بایا دوشالہ نور کا، تو ہے ذوالنورین۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، بات عرض کر رہا ہوں، ہر صحابی کا مقام ہے، ہر صحابی کی شان ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ شانیں ہیں۔ آج جو ہم عرض کرنے جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں 1000 اونٹ سامان کا دیا ہے، اور پڑھ رہا تھا کہ جب جیش العسرہ غزوہ تبوک آیا، میرے حضرت عثمان نے 300 اونٹ، کتنا؟ 300 اونٹ، اور ان کے اوپر کچاوے بھی تھے۔ کچاوے خالی نہیں تھے، سامان کے بھرے ہوئے تھے، سامان کے بھرے ہوئے تھے۔ کہاں دیے؟ رب کی راہ میں، بلند آواز سے رب کی راہ میں دیے۔ آج مالدار سانپ بن کر بیٹھے ہیں، دینے کو جی نہیں چاہتا۔ کروڑوں سلام، کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ حضرت عثمان غنی نے وہ 1000 اونٹ دے دیا، یہ 300 اونٹ دے دیے، کنواں خرید کر دیا، اور جنت البقیع کی جگہ خرید کر دی، اور میٹھا کنواں بھی خرید قبرستان کے لیے بھی دی، جس کے باوجود وہ غریب ہو گئے۔ اتنی کشادگی اور اتنی وسعت قلبی اور اتنی جناب والا، ویسے تو نہیں عثمان غنی ویسے تو نہیں بن گئے، کنجوسی کے طور پہ کوئی غنی بن سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستان عزیز، آج بھی نہیں 1400-1500 سال بیت گئے، آج بھی سیدنا عثمان غنی محراب و منبر کی وہ زینت بنے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا وقت آیا خلافت کا، تو آپ نے دیکھا اس سیڑھی پہ ابو بکر بیٹھے، اس سیڑھی پہ عمر بیٹھے، اس سیڑھی کے اوپر مصطفیٰ بیٹھے۔ اب میں تو اس کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس کے قابل نہیں ہوں۔ آپ نے نئی سیڑھی بنوائی اور نیچے والی بنائی، جہاں کہ ان کے پیر آتے ہیں، پاؤں آتے ہوں گے، وہاں پہ آپ نے وہ سیڑھی بنوا دی۔ میرے دوست، میرے بھائی، میں عرض کرنے کی یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدر والے صحابی رسول ہیں،
وہ مقدر والے صحابی رسول ہے جس کے بارے میں جب حضرت کلثوم کا بھی وصال و انتقال ہوا فرمایا ہے عثمان اگر میرا رب مجھے 40 بیٹیاں دیتا میں یہ بات دیگر تیرے نکاح میں دیتا ہی چلا جاتا۔ میرے دوست میرے بھائی، اللہ پاک ہمیں توفیق جمیل عطا فرمائے کہ صحابہ کے ہم منکر نہ بنے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، میرے آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں، میں بولو نا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اللہ اکبر، پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ میرے عثمان کے مخالف، یہ میرے عثمان کے، بلند آواز سے، یہ میرے عثمان کے، جو بھی صحابہ کے مخالف ہو اس کا جنازہ پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو سیدھی سی بات ہے، شیعوں کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ بلند آواز سے کہو، شیعوں کا جنازہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ دو بلند آواز سے، شیعوں کا جنازہ کیوں؟ وہ تو شہارے صحابہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جن کو میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی قتلون فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ ہدایت کے مینار ہیں، جس کے پیچھے لگو گے اور تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور وہ گالیاں دیتے ہیں بلکہ مسلمان نہیں مانتے، استغفر اللہ۔ تو ایسوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایسوں کا جنازہ نہیں پڑھ، میرے مصطفیٰ نے نہیں پڑھا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا، جب تم دیکھو تو تَسُبُّ أَصْحَابِي لَعْنَةً عَلَىٰ شَرِّكُمْ، فرمایا اس کے اوپر لعنت بھیجو، تیری شرارت کے اوپر، تیری خباثت کے اوپر لعنت ہو۔ تو نبی کے یاروں کو گالیاں دے رہا ہے، نبی کے وفاداروں کو گالیاں دے رہا ہے، نبی کے تابع داروں کو گالیاں دے رہا ہے، نبی کے ماننے والوں کو دے رہا ہے، جنہوں نے مان دھان ہر چیز مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دی ہے۔ نہیں گھر دیکھا، نہیں بار دیکھا، اپنے مد مقابل میں آنے والا باپ نہیں دیکھا، مد مقابل میں آنے والا بیٹا نہیں دیکھا، مد مقابل میں آنے والا سگا ماموں نہیں دیکھا، سر قلم کیا۔ حضرت اللہ اکبر عبید اللہ ابن جراح، حضرت عبید اللہ کے ہاتھ میں سر پکڑا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں یہ میرے باپ کا سر ہے۔ فرمایا باپوں کو قتل کیا جاتا ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے وہ قتل ہی کے لائق ہے، وہ قتل ہی کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوست میرے بھائی، بات عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کیا ہے۔ میرے آقا کریم سے پوچھا گیا آقا آل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ما آنا علیہ و اصحابی، میرے طریقے اور میری جماعت صحابہ کے طریقے کو آل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ بلند آواز سے آل سنت و، بلند آواز سے، جو بیمار اس کو معافی ہے، آل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو سارے صحابہ کی وجہ سے اللہ اکبر یہ ہم بات عرض کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب جل مجدہ ہمیں صحابہ کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ ہی وہ ہیں کہ جن کی تقلید جو ہے، صحابہ ہی وہ جماعت ہے کہ جن کا اجماع امت ہے، اور 4 چیزیں ہیں دلیل پکڑ مسئلہ ثابت کرے۔ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، صحابہ کا اجماع ہے، اور قیاس ہے۔ اس سے یہ اسلام کے مسائل، دین کے مسائل جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کی بات دعا ہے رب جل مجدہ 11ویں شریف ہمیں دین سیکھنے کے لیے ہم نے اس کا یہ پروگرام بنایا۔ اس لیے الحمدللہ الکریم ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ کس کی شان بیان کر رہے ہیں؟ ہاں جی، حضرت عثمان، آگے عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی تو حضرت لوط
علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ہجرت کی تھی، فرمایا اس کے بعد حضرت عثمان نے پہلی ہجرت اپنی بیوی کے ساتھ، وہ بیوی کون تھی؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو پہلے حبشہ کی طرف کی اور حبشہ سے واپس آئے، پھر مدینہ رسول کی۔ آپ کو ذو ہجرتین، دو ہجرتوں والا کہا جاتا ہے۔ کن کو؟ حضرت عثمان غنی کو۔ بولو کن کو؟ حضرت عثمان غنی۔ بعض لوگ اس بات میں یہ بہت بات کرتے ہیں نہیں، صحابہ میں اور اہل بیت میں بڑا اختلاف تھا۔ واللہ باللہ اللہ کی قسم کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، فرمایا وہ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہے۔ کافروں کے اوپر سارے صحابہ نہیں بولے، کافروں کے اوپر سارے صحابہ ہیں، لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت مولا کائنات امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی شبن طالب کی شادی تھی۔ جب شادی شروع ہوئی حضور نے فرمایا حق مہر ادا کر لو۔ آج سب سے بڑا شور بچی والوں کے ہاں روٹی کا بن گیا اور جہیز کا بن گیا۔ پورے قرآن میں نہ جہیز کا ذکر ہے نہ روٹی کا ذکر ہے، صرف حق مہر کا ہے۔ جہاں پہ آ کر ہم کہتے چلو جی 5000 رکھ لو، ہاں جی تھوڑا سا رکھ لو، اللہ کے بندے ہے ہی حق مہر تو باہر کے پوچھا مولا کائنات سے کیا حق مہر دے دو گے؟ کہنے لگے میرے پاس پیسے تو نہیں۔ پوچھا کوئی چیز؟ کہنے لگے ہاں زرہ اور تلوار ہے۔ فرمایا بیچ دو، حق مہر تو ادا کرنا ہے، حق مہر تو ادا کرنا ہے۔ اب انہوں نے جب بھیجنی دھری اور تو پھر آتے ہیں لوگ پوچھنے کے لیے، اللہ اکبر، چلتے چلاتے حضرت عثمان غنی جن کا تذکرہ ہے وہ آ گئے۔ میرے بھائی سنا ہے کہ تم تلوار اور زرہ فروخت بیچنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں، اور کہا ایک شرط پہ لوں گا، ایک بلند آواز سے ایک شرط سے لوں گا۔ کون سی شرط؟ دل میں خیال آیا جو لوگ بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں، اگر دوسروں سے قیمت کم دیں گے، دوسروں سے قیمت کم دیں گے تو کوئی بات نہیں، بھائی ہیں۔ تو آپ نے 4 گنا قیمت زیادہ دی۔ کتنی؟ بلند آواز سے کتنی؟ صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف ہے؟ نہیں، پیار ہے، اختلاف نہیں، پیار ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے۔ یہ ہمدردی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے 4 گنا زیادہ قیمت دی۔ پھر پوچھا مولا کائنات ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا تحفہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، کسی کا تحفہ نہیں کیا جاتا اور اس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ ایسا مسئلہ میرے بھائی پیارے علی ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے۔ فرمائے یہ تلوار میں گفٹ میں، یہ زرہ بھی گفٹ میں دیتا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح، مخالف ایسا کرتے ہیں، دشمن ایسا کرتے ہیں؟ نہ وہ مخالف تھے نہ وہ دشمن تھے، پیار تھا۔ کیا تھا؟ پیار تھا، محبت تھی، یہ بھائی چارہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور خدا کی رضا کے لیے میں کسی کو کچھ چیز دیتا ہوں تو میرے اندر نہ جانے کتنے مالی منفعت ہوتی ہے، میرے اندر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، میرے اندر پتہ نہیں کتنے لالچ ابھر رہے ہیں، اور یہ نفس کی خواہشات ہے، یہ کیا کیا ہے، لیکن انہوں کے اندر رب جو کہتا ہے اللہ اکبر کہ ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چون لی۔ تقوی کے لیے بلند آواز سے، صحابہ کے دلوں کو رب فرماتا ہے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون توجہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم
तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। फरमाया अल्लाह ने सारे सहाबा, सारे बुलंद आवाज़ से सारे सहाबा के दिलों को तकवे के लिए पसंद कर लिया, चुन लिया है। एक दिन मेरे आका मुस्कराते हुए अपने घर से बाहर तशरीफ लाए तो सहाबा की आदत थी जब अल्लाह के लाडले पैगंबर को देखते मुस्कराते हुए तो जुमला ये कह देते, खुदा करे कि तुम हमेशा मुस्कराते रहो। वजह क्या है? फरमाया मेरे रब ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तेरे यारों के दिलों को चेक किया है। आदम सफीहुल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबियों के यार हुए हैं, सहाबा हुए हैं, मानने वाले हुए हैं, पर जैसे तेरे यारों के दिल है किसी के दिल है ही नहीं। अल्लाह, जैसे तेरे यारों के दिल हैं किसी के दिल है ही नहीं है। तो यूं ना कह लूं मेरे साथ आपने कुछ ना कुछ कहना होगा। नबी का हर सहाबी, तुमने कहना जन्नती जन्नती, नबी का हर सहाबी बुलंद आवाज से, नबी का हर सहाबी, नबी का हर सहाबी और जन्नती जन्नती। और मैंने अभी पढ़ा है कि हजरत हुजूर सलाम ने फरमाया जैसे उसरा के लिए जो सामान तैयार करेगा उसको मैं जन्नत दूंगा, उसको मैं जन्नत दूंगा। जो ये जनाबे वाला ये काम करेगा उसे जन्नत। शाह साहब फरमाते हैं 18 वेरी हजरत उस्मान ने मुस्तफ़ा को जन्नत खरीद 18 बारी। तो मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ, तो हुजूर सलाम ने जब भी किसी को जन्नत की बात की, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक़ास फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। अल्लाह अकबर। आपने दीगर सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम को, और आपने कहा बदर वाले सारे जन्नती, बदर वाले सारे, बैदर दवान वाले सारे जन्नती, और मेरे नबी के यार सारे ही जन्नती हैं जी, मेरे नबी के सारे यार जन्नती। तो फिर ये तो वो है मेरे आका करीम रऊफ रहीम, ताजदार मदीना, सरूर कल्ब सीना, सय्याह ला मकाम, राहत कल्ब जां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे बड़े ही खुश हैं। और आपने करते कराते जब 1000 दिनार आपकी झोली में डाला, ये कल्ले वो हजूर सलाम पढ़ रहे हैं तो मिंबर से नीचे तशरीफ ला रहे हैं और साथ ये फरमा रहे हैं मां दर्रा उस्मान बादल यौम, आज के दिन मेरे उस्मान को कोई चीज नहीं हला सकेगी, कोई फिसला नहीं सकती। ईमान पे डटे रहेंगे, ईमान पे डटे रहेंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने एक दिन ओहद, तवज्जो है ना जी, एक दिन ओहद पहाड़ के ऊपर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान थे। वो कांपने लगा, वो ओहद पहाड़ कांपने लगा। मुल्ला अली कारी फरमाते कांपने नहीं लगा, वजद आ गया। कहाँ मैं पहाड़, कहाँ अबू बकर के कदम, कहाँ मोहम्मद करीम के कदम, कहाँ उमर फारूक के कदम, कहाँ उस्मान गनी के कदम। मेरे आका ने ठोकर लगाकर फरमाया ओ सुबत या ओहद फइन्नका नबियुन व सदीकुन व शहीदान। लोग कहते हैं दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अरे पगलो वो नबी कौन सा है जिसे दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मेरे मुस्तफ़ा को तो इन्हें छोटे बच्चों की औलाद का भी इल्म मेरे रब ने दे दिया। अल्लाह अकबर। अभी जनाबे वाला उस्मान हजरत अबू बकर की खिलाफत गुजरेगी, उमर की खिलाफत गुजरेगी, फिर हजरत उस्मान शहीद होंगे, अबू बकर की खिलाफत गुजरेगी, 10 साल कुछ महीने उमर की खिलाफत गुजरेगी, फिर शहीद होंगे। नमाज में आप ये दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी रिज़्क़न शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलद रसूलिक। अल्लाह मौत ने तो आना ही आना है, फिर तेरे राह में आए पर शहरे नबी हो, शहरे नबी हो। ये देख लो कैसी आला शहादत है। सुबह की नमाज इन हिमाक से, बड़े इस्तिगराक से, पंजाबी जो खोब के डोब के नमाज पढ़ते पहले किसी जालिम ने खंजर पिजिया होया पुजिया जनाबे वाला भगोया होया जहर दे विच 3 बार कीते, एक पट्ठा कट गया पेट दे विच, फिर पानी नहीं सी ठहरदा। अल्लाह अकबर। जब आपने आंखें खोली पूछा नमाज मुकम्मल हो गई। अल्लाह
کروڑوں سلام، اللہ اکبر، اربوں سلام، خربوں سلام، اللہ اکبر۔ آپ کو پانی پہ لایا پیٹ سے باہر، دودھ پہ لایا پیٹ سے باہر، تو جناب والا کھجوروں کا رت پہ پیٹ سے باہر آ گیا، لیکن فکر کس بات کا ہے؟ نماز مکمل ہو گئی؟ فرمایا اگر نہیں ہوئی تو کرو، کسی کو آگے لا کر نماز مکمل کرو۔ ہمیں زکام ہو جائے تو نماز گئی جی، سر درد تو نماز گئی، ملک صاحب کی ویسے ہی گئی جی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العالمین سب کو توفیق جمیل عطا فرمائے۔ ہم نے اولیت کس کو دینی ہے؟ نماز کو۔ بولو کس کو؟ بلند آواز سے، کس کو؟ نماز کو۔ اللہ زخمی ہو کر بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے تو ہم جواب دیتا ہے کہ تیری تو کل نماز پڑھنے نہیں آئی جی، مہندی تھی جی، مہندی تھی، پرسوں نہیں آئی جی، مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ کون سے مہمان ہیں؟ ہم چلے جائیں گے اگر تو نماز پڑھنے کے لیے گیا تو۔ بات کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کا 2.5 سال، بعد میں کچھ مالک ہے حضرت عمر فاروق کا 10 سال گزرنے کے بعد حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے، لیکن احد پہاڑ کے اوپر میرے مصطفیٰ نے پہلے پشین گوئی کر دی ہے، پہلے ہی پشین گوئی کرتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ اپنی اپنی باری پہ، ایک آدمی ایسا ہوگا، ایک آدمی ایسا ہوگا، اللہ اکبر، کہ جو فتنے سے میں ہوگا، لوگ فتنے میں ہوں گے، شہید کر دیا جائے گا ظلمن، اس کے اوپر ظلم کی، وہ ظالم نہیں ہوگا بلکہ وہ ظلمن اس کو شہید کیا جائے گا، وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ ظالم نہیں ہوگا۔ تو کپڑا منہ پہ ڈالے ہوئے مسجد میں آئے، جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے حضرت عثمان، فرمایا فتنہ بڑا ہوگا، شور بڑا ہوگا، لیکن وہ آدمی حق پہ ہوگا، وہ آدمی، بولو نا جی، وہ آدمی، یار زور میں لگا لیا تھا تو ٹھیک ہے۔ یہ توجہ، بات عرض کیا کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کون ہوں؟ میرے مصطفیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، منبر پہ بیٹھ کر کی ہے، مولا کائنات نے کی ہے، وہ تمام صحابہ نے کی ہے، یوں نہ کہہ لوں میرے رب نے بھی کی ہے، تو ان کو میں مجھ جیسا نالیک نااہل اس طرح کما حق ہوں ان کی تعریف توصیف کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم جب حضرت رقیہ کے بعد حضرت کلثوم کی شادی کرنے، بڑی توجہ چاہوں گا، حضرت کلثوم کی شادی کرنے لگے تو دل میں خیال کیا آتا ہے؟ لڑکی کے خیال آتا ہے میری دوسری شادی، ان کی دوسری شادی ہے، تو کیا میرے مصطفیٰ نے کہا، اے میرے بیٹا، میں جس سے شادی کرنے لگا ہوں وہ ہو بہو تیرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسری بات کی، فرمایا محمد کریم کائنات میں حضور جیسا حسین کوئی نہیں ہے، کائنات میں حضور جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ حضور نے آج خود کہا کہ میرے بیٹا، وہ میرا عثمان جو ہے وہ اس طرح ہے، وہ میرا بیٹا عثمان اس طرح ہے۔ تو میرے دوست یہاں پہ ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سسرال میں بھیجتے ہوئے اور اس کی اچھی تعریف، اس کے مالک کی اچھی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ نہیں اگر تیرا مالک کوئی بات کرے ہمیں فون کر دیں، ہم اڑ کر آ جائیں گے، وہ بیٹیاں پھر اس گھر میں رہتی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت میں اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ، کوئی بھی کام، کوئی بھی بلند آواز سے، کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اپنی مرضی سے، کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ کس کی مرضی سے؟ بلند آواز سے، کس کی مرضی سے؟ میں یوں نہ کہہ لوں حضرت رقیہ کا رشتہ دیا حضرت عثمان کو تو مرضی اللہ کی، اگر حضرت کلثوم کا دیا تو مرضی کس کی؟ اللہ کی۔ تو اللہ اکبر۔ تو پھر کتنی شانیں ہیں سیدنا عثمان غنی۔ ایک صحابی گھر میں گئے، یہ بات کب سے ہے کہ جب ابھی پردے کی آیات بینات نہیں اتری تھی، اس وقت کہا بتاؤ تم نے جوڑے کو دیکھا ہے؟ فرمایا کائنات میں ایسا جوڑا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ پردے کے پہلے کی بات ہے، تاکہ اللہ اکبر
تو پھر ثابت ہوا کہ حضرت عثمان غنی ظاہراً بھی باطناً بھی ایک بڑے خوبصورت تھے، سیرت بھی خوبصورت، صورت بھی نہیں بیمار جی، سیرت بھی خوبصورت، صورت بھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نہ چوری کی نہ بدکاری کی، کب؟ جب میں مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، اور اسلام میں آ کر نہ میں نے چوری کی ہے، نہ میں نے کبھی برائی کی آرزو بھی نہیں کی، بردا برائی ہونا تو درکرا آرزو بھی نہیں کی، تمنا بھی نہیں کی۔ کبھی یوں نہ کہہ لو کہ شیطان ان لوگوں کے بعد پھٹکتا ہی نہیں ہے، پھٹکتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ ہم ان لوگوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے، اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے سیمپل ہے، نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، مشعل راہ ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو نبی کی زندگی کے ساتھ میں ڈالا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔